بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے لطف خاص سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت با سعادت کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا، اور حق یہ ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول جو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ خود امت مسلمہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نعمت جس وقت میں ملتی ہے وہ وقت بھی نعمت ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید جس رات میں ملا بے قدر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے تصدق میں مسلمانوں پر بڑی رحمتیں اور بڑی نعمتیں فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان برکتوں اور ان سعادتوں کو ظاہراً و باطناً اپنے اندر جذب کریں۔ سو یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سو اس مناسبت سے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کا درس قرآن اسی موضوع پر ہونا چاہیے تاکہ یہ درس بھی اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ تصور ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو میں نے آج تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ تم پر جو یہ اللہ کا فضل ہوا ہے اور تم پر جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو تمہیں نصیب ہوئی ہے، فبذالک فلیفرحوا، پس خاص اس وجہ سے خوشیاں مناؤ۔ یعنی وہ آیت کریمہ کے الفاظ، اس کی ترکیب فبذالک لانا جانا، یہ سب چیز اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ پاک بطور خاص متوجہ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو تم پر ہوئی۔ اب اس کے بعد سلیقہ کلام یہ تقاضا کرتا تھا کہ کہا جاتا فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے خوشی مناؤ، مگر قرآن مجید نے یہاں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اور دیکھا نا کہ حرف با 3 مرتبہ لگا ہے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، 3 جگہ حرف با لگا، اور پھر فبذالک اس میں اشارہ لگا کر مؤکد کر دیا، بات کو بڑی تاکید پیدا کر دی کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فضل اور رحمت تم پر ہوئی، پس خاص اسی وجہ سے فلیفرحوا، ادھر بھی فبذالک، فا بھی تاکید کے لیے، پھر اس میں اشارہ بھی تاکید کے لیے، پھر فلیفرحوا میں حرف فا پھر تاکید کے لیے، فلیفرحوا، پس ضرور بھی ضرور خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس اللہ کے فضل اور رحمت کے حاصل ہونے پر، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا، اب ہوا کی ضمیر کا جو مرجع ہے اس کا مرجع فلیفرحوا ہے، اس فضل اور رحمت پر اور خاص اللہ کی اس نعمت پر خوشیاں منانا، یہ جب آپ خوشی مناتے ہیں تو اس پہ خرچ ہوتا ہے نا، کچھ خرچ کرتے ہیں تبھی خوشی منائی جاتی ہے نا، میں فلیفرحوا خوشیاں مناؤ، ہوا بس تمہارا یہ خوشیاں منانا اور اس خوشی پر خرچ کرنا، خیر مما یجمعون، بہتر ہے مال کے جمع کر کے رکھنے سے،
کرنا، جمع کرنے سے اس موقع پر خرچ کرنا بہتر ہے، خرچ کر دو۔ اور وخیر مما یجمعون، یہ ما کلمہ عام ہے، یہ مال و دولت کی جمع کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور دیگر اعمال جمع کرنے، اعمال کا ذخیرہ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اعمال کا ذخیرہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور مال کا ذخیرہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فرمایا جو مال ذخیرہ کرتے ہو، جمع کرتے ہو، اس جمع کرنے سے کیا فائدہ، اس سے تو ہم خوش نہیں ہوتے، اس خوشی پر خرچ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر جمع سے مراد جمع اعمال ہو، اعمال کا ذخیرہ ہو، تو فرمایا تم جتنے بھی اعمال کر لو اور ان کے ذخیرے کر لو، وہ سب ایک طرف، اور اس نعمت پر خوشی منانا ایک طرف، اس پر خوشی منانا ایک طرف، یہ اس سے بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ بھی جمع کرتے ہو مال میں سے، اموال میں سے، اس سے زیادہ بہتر ہے یہاں خرچ کر دینا اس خوشی پر۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی جو میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ مفہوم کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب اس حوالے سے آپ یہ بات سمجھ گئے کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت مسلمہ مناتی ہے، حضور کی ولادت باسعادت کا جشن اور خوشیاں جو آپ لوگ، ہم لوگ، امت مسلمہ، اہل اسلام دنیا بھر میں اور پاکستان میں مناتے ہیں، یہ کیوں مناتے ہیں؟ یہ کیوں مناتے ہیں؟ اور اس کی اصل قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ ایک تو ہے نا معاذ رواج ہے تو مناتے ہیں، معاذ رواج جان کر منانا، ایک ہے اسے قرآن و حدیث کا حکم سمجھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ثابت سمجھ کر منانا، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے نا۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع، درس قرآن کا موضوع یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر یہ خوشی کیوں مناتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی نعمت انسانوں کو اور مسلمانوں کو عطا کرتا ہے، اس نعمت پر لازم ہے کہ انسان شکر بجا لائے۔ اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ انسان شکر بجا لائے، یہ لازم۔ اب شکر بجا لانے کی کئی صورتیں، اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی کئی صورتیں۔ اس وقت میں 3 صورتیں ایسی عرض کرتا ہوں جو قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، مگر سر دست 3 عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے وقت کے اندر بات کو ختم بھی کرنا ہے، تو میں ہر پہلو پر تھوڑی تھوڑی روشنی اس قدر ڈالنا چاہتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ پاک کی نعمت پر شکر بجا لانا کم سے کم 3 صورتوں میں، ایک اس نعمت کو یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرنا، اس نعمت کو دل سے یاد رکھنا اور زبان سے ذکر کرنا، دوسرا اس نعمت کا خوب چرچا کرنا اور دھوم مچا دینا، خوب ذکر کرنا، خوب چرچا کرنا، اور تیسرا ہے اس پر جشن منانا، خوشی منانا۔ یہ 3 صورتیں اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی۔ اب اس کے مختلف نمونے ہیں۔ جب انسان دل سے یاد رکھتا ہے تو پھر اس نعمت کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، نوافل کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے یاد رکھ کے شکر بجا لاتا۔ یہ سب چیزیں پھر ان میں تینوں میں داخل ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، نوافل ہیں، صدقہ و خیرات ہے، عبادات ہیں، طاعات ہیں، اس شکل میں اللہ کا شکر بجا لانا یہ تینوں صورتوں کے تحت داخل ہے، خارج نہیں ہے، تینوں میں داخل ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی یہ 3 شکلیں ہیں جو میں نے عرض کی۔ تو ایک تو قرآن مجید میں پہلی شکل تو جا بجا بیان فرمائی، اس کا ذکر یوں کئی جگہ آتا ہے، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، ایک دوسرے کی عزت لوٹتے تھے، دشمنی اور عداوت تمہارے مابین شدید تھی، بس اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس نے آ کے تمہیں پیار کا سبق دیا، سو اس کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، نفرتوں کی بجائے محبتیں آ گئیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کے باعث تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
تو ایک شکل تو اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی یہ بیان ہوئی کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، دل سے بھی یاد رکھو، زبان سے بھی ذکر کرو۔ ذکر دونوں صورتوں پر ہے، بلکہ وہ تینوں صورتوں پر ہے، دل سے بھی ذکر ہو، یاد ہو، زبان سے بھی یاد ہو، اور جسم اور اعضاء کو اللہ کی طاعت میں مصروف کر کے اس سے بھی یاد ہو۔ تو اس کو علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، ذکر کی بات کریں یا شکر کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ذکر بالجنان یا شکر بالجنان، اور شکر باللسان اور شکر بالارکان۔ بالجنان سے مراد دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، یاد رکھنا، باللسان زبان سے بھی بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا، ذکر کرنا، یاد رکھنا، اور بالارکان یہ جو اعضاء ہیں ہمارے ان کو بھی اللہ کے شکر یعنی اس کی طاعت میں مصروف کر کے شکر بجا لانا۔ تو ذکر میں تینوں شکلیں شامل ہیں، زبان سے بھی بیان کرو، دل سے بھی یاد رکھو، اور اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو بھی مصروف کرو اللہ کی طاعت میں، اللہ کی یاد میں۔ جیسے میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، تو دل سے بھی یاد کریں اور زبان سے بھی کریں۔ یہ نہیں کہ زبان سے کبھی ذکر نہ کریں اور کہیں کہ دل سے کثرت سے یاد کرتا ہوں، تو حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، ہر سطح پر چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ایک صورت اپنی نعمت کے شکرانے کی بجا آوری کی یہ فرمائی کہ اللہ تم پر جو نعمت کرے اس کا شکر بجا لاؤ، اور اس کے شکر بجا لانے کی شکل یہ ہے کہ اس کی نعمت کو یاد رکھو، ذکر کرو اس کی نعمت کا، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اپنے جسم سے بھی۔ گویا تمہارا ظاہر، باطن، جسم، روح، دل اور دماغ اور زبان سب کچھ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے میں مگن ہو جائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے نعمتیں کی، ہر جگہ نعمت کے ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ہر جگہ فرمایا اللہ نے تم پر جو نعمت کی اس کا ذکر کرو۔ اللہ پاک نے آزادی عطا کی بنی اسرائیل کو فرعون کی حکومت سے، تو اس آزادی کے دن کو یاد دلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں آزادی دلائی اس ظلم کے چنگل سے، وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اتنا بڑا ظلم تم پر ہوتا تھا، سو میں نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی، تمہیں اس غلامی سے نجات دی۔ تو اپنی اس نعمت کو یاد دلا کے فرمایا سو جس دن تمہیں نجات دلائی تو میری اس نعمت کو یاد رکھا کرو، اس نعمت پر شکر بجا لایا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بات جو قابل توجہ ہے کہ اپنی نعمت فرمانے کے بعد قرآن مجید میں جا بجا اس نعمت کو یاد رکھنے اور اس کا ذکر جاری رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے نعمت فرما دی، اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ پاک نعمت فرمانے والا ہے، منعم ہے، اگر یہ گمان کسی کو گزرے کہ اب یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط منعم کو یاد رکھیں، یعنی اللہ کو یاد رکھیں اور اسی کا ذکر کریں اور اس کی نعمت کا ذکر ہی نہ ہو، تو یہ نعمت کا ذکر نہ ہوا، یہ نعمت کا شکر نہ ہوا۔ آپ اس بات کو ذرا سمجھیں، نعمت دینے والا اللہ ہے، اور نعمت اس نے کیا دی بنی اسرائیل کو کہ فرعون ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا، بیٹوں کو قتل کر دیتا، مظالم اٹھاتا، ان کو آزاد کرا دیا اس ظلم سے، نجات عطا کر، یہ نعمت۔ اب اگر بنی اسرائیل یہ کہیں کہ ہم نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اور کیسے یاد رکھتے ہیں کہ ہم تک اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کو نہیں بھولیں گے، اور اس نعمت کو بھول جائیں، اس نعمت کو بھول جائیں، وہ بات ہی یاد نہ رہے کہ وہ نعمت کیا تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی نسلیں اس پس منظر کو ہی بھول جائیں کہ یہ نعمت کس پس منظر میں ہوئی، اور اللہ کو جو یاد کر رہے ہیں اس نعمت کے شکرانے میں، وہ نعمت تھی کیا؟ تو جب نعمت بھول گئی تو منعم کو یاد کیا جا سکتا، نعمت بھول گئی تو منعم بھی بھول گیا، منعم بھی بھول گئے۔ تو جس طرح منعم کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ نعمت کا یاد رکھنا ضروری، اسی طرح نعمت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ منعم کو یاد رکھنا بھی ضروری۔ سو منعم اور نعمت، انعام فرمانے والا اور نعمت، دونوں کو بیک وقت یاد رکھنا اور دونوں کا ذکر کرتے رہنا، یہ ہے شکرانے کی پہلی شکل۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت فرما کر پھر صرف اپنا ذکر نہیں کیا بلکہ نعمت کا ذکر کیا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ بیتتا تھا، میں نے تمہیں نجات دلائی۔ تو جب اللہ نے نعمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ منعم کی یاد بھی یہی ہوگی کہ اس نعمت کا ذکر کرتے رہیں۔
نعمت کا ذکر کرتے رہیں تو یہی منعم کا بھی ذکر ہوگا، یہی کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اس ظلم سے نجات دلائی، اللہ نے احسان کیا، ہمیں اس استبداد سے نجات دلائی، فلاں دن ہمیں آزادی عطا کی۔ تو نعمت کا جتنا ذکر کرتے رہو گے ہر بار منعم کا ذکر خود بخود ہوتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی ایک شکل ہے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اس دن کو جس دن آزادی ملی تھی نعمت کے شکرانے کے طور پر منایا۔ اور آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھیے، کتابیں ان کی تورات وغیرہ کی، آج تک اس میں درج ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہمیشہ اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے رہے، یوم عید کے طور پہ مناتے رہے، یاد کرتے رہے۔ خیر میں ابھی عید والے مسئلے کی طرف نہیں آیا، میں ابھی پہلی صورت میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس نعمت کو یاد رکھا جائے اور اس کا ذکر جاری رہے، اس کا ذکر کیا جاتا رہے، ایک شکل۔ اب دوسری صورت اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی ایک دوسری صورت، اور وہ یہ کہ اس نعمت کو خوب چرچا کیا جائے۔ پہلا تھا اس کو یاد رکھنا اور ذکر کرنا، اب دوسرا اس کا خوب چرچا کرنا۔ اب دونوں میں فرق سمجھ لیں، یاد رکھنا اور ذکر کرنا یہ اور بات ہے، اور اس کا چرچا کرنا کچھ اضافی تقاضے چاہتا ہے۔ چرچا کرنے کے لیے کچھ اضافی کوششیں درکار ہیں۔ محض دل سے یاد رکھا، زبان سے ذکر کر دیا، مجلس میں، اجتماع میں، تنہائی میں، علیحدگی میں، ملاقات میں، اجتماع میں، جلسے میں یاد بھی رکھا، ذکر بھی کیا، یہ تو وذکروا نعمت اللہ کا ذکر بیان ہو گیا، ذکر ہو گیا، یاد ہو گیا۔ مگر دوسرا حکم ہے چرچا کرو، اما بنعمت ربک فحدث، بس اللہ کی جو نعمت آپ پر ہوئی ہے اس نعمت کو خوب بیان کرو۔ حدث تحدیث باب تفعیل میں سے ہے اور یہ تکثیر پر دلالت کرتا ہے۔ فحدث کا معنی ہے کہ اللہ کی جو نعمت آپ پر ہوئی ہے اس کا خوب چرچا کرو، خوب بیان کرو، خوب بیان کرو، خوب چرچا کرو۔ اب خوب چرچا کرنا کسی نعمت کا یہ خالی زبان سے بیان کرنے سے نہیں ہوتا، ایک آدھ بار بیان کرنے سے نہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اس نعمت کے ملنے کا زمانہ آئے تو صبح و شام اسی کا ذکر ہو۔ چرچا تب ہوگا کہ جب اس نعمت کے ملنے کا زمانہ اور مہینہ آئے تو صبح و شام اسی کا ذکر ہو۔ اس لیے آج درس بھی اسی نعمت کے ذکر پر ہے کہ صبح و شام اس زمانے میں اسی کا ذکر ہو۔ ایک یہ تو ایک شکل ہو گئی، اور پھر یہ کہ بینر بھی لگائے گئے ہوں اور بینروں پر بھی اسی نعمت کا ذکر ہو، یہ خوب چرچا کرو کی شکلیں ہیں۔ پھر آپ جھنڈے بھی لگائیں، بینر بھی لگائیں، جگہ جگہ محفلیں کریں، اجتماع کریں، ہر جگہ جہاں بھی کوئی جائے وہی ذکر ملے، جہاں بھی جائے وہی ذکر ملے، جس گلی میں جائے وہی ذکر کی آواز آئے، تو کہا جائے گا کہ اس نعمت کا خوب چرچا ہو، اس نعمت کا خوب چرچا ہو۔ فاما بنعمت ربک فحدث، بس اپنے رب نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کا خوب بیان کرو، خوب چرچا کرو۔ یہ دوسری شکل ہے اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی کہ آپ کے چرچے سے لوگ دیکھیں اور جان لیں کہ ان کو اس نعمت کی قدر ہے، ان کو اس نعمت کی قدر، اور اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ جتنا چرچا زیادہ کرو گے اتنا شکر ہوگا، اتنا اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ اور اس کے بعد تیسری شکل اب قرآن مجید سے اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی، وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، وہ ہے کہ اس پر خوشیاں منائی جائیں، جشن کیے جائیں۔ ماشاءاللہ، تیسری شکل اس پر نعمت پر شکر بجا لانے کی، اس پر خوشیاں منائی جائیں، جشن کیے جائیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت کے سیاق و سباق کے حوالے سے نزول قرآن کی نعمت بھی مراد لی، لیکن میں تو آپ کو بنیادی نقطہ، میں تو بنی اسرائیل والی آزادی کی نعمت کو بھی بیان کر رہا ہوں نا۔ میری مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو، جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا شکر ہوگا، جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا شکر ہوگا، اتنا زیادہ شکر ہوگا۔ اور کوئی نعمت ایسی ہوگی کہ ایک طریقے سے ہی شکر بجا لانے سے حق ادا ہوگا، حق تو اللہ کی نعمت کا ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ایک طریقے سے شکر بجا لایا جائے، کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ دو طریقوں سے شکر بجا لایا جائے،
اور کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شکر بجا لانے کے سارے طریقے جمع کر دیے جائیں تو پھر بھی شکر بجا نہ لایا جا سکتا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کی تیسری شکل بیان کی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دو کہ اللہ کا جو فضل اور اللہ کی جو رحمت تم پر ہوئی ہے، فبذالک، پس اس نعمت کے باعث، اس اللہ کے فضل اور رحمت اور اس نعمت کے باعث کیا کرو، اس پر فلیفرحوا، بس ضرور بالضرور خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، جشن مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور اس جشن کو منانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خرچ کر کے منایا جائے، کیونکہ خیر مما یجمعون، جو مال جمع کرتے ہو اس کے جمع کرنے سے اس نعمت پر خوشی کرتے ہوئے خرچ کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ جب خرچ کرنے کا حکم آ گیا تو اب اس میں صدقہ خیرات بھی آ گیا، اب دیگیں بھی پکی، خرچ کرنے کا حکم جو ہوا ہوا خیر مما یجمعون، اب کھانے پکاؤ، دیگیں پکاؤ، لوگوں کی دعوتیں کرو، ضیافتیں کرو، فقراء میں بانٹو، مساکین میں بانٹو، عیزہ میں بانٹو، احباب میں بانٹو، گلی کوچے میں بانٹو، لوگوں کو خوب کھلاؤ، صدقہ کرو، لوگوں کو کھلاؤ، دعوتیں کرو۔ دوسروں کو کھانا کھلانا فی نفس ہی یہ بھی عبادت ہے، اطعام، صرف دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے، مگر ہم یہ عبادتیں اس لیے بھول گئے کہ ہم تو کھانا جانتے ہیں، کھلانا نہیں جانتے۔ لام کو اڑا دیا ہے درمیان سے، صرف لام کو، اگر کھلانا میں سے لام نکال لیں تو کیا بنتا ہے؟ کھانا۔ بس ہم کھانا خوب جانتے ہیں، اور خوشی منائی جاتی ہے، شکر بجا لایا جاتا ہے کھا کر نہیں بلکہ کھلا کر۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خرچ کرنا اور کھلانا، اور یہ جو تم چراغاں کرتے ہو یہ بھی خرچ ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو خوشی مناتے ہو، چراغاں کرتے ہو، کھانے پکاتے ہو، طعام تقسیم کرتے ہو، سج دھج کرتے ہو، خوبصورت کپڑے پہنتے ہو، نہاتے ہو اور ساری سجاوٹیں کرتے ہو، اور پورے ملک اور پورے شہر کو اور ہر جگہ کو ایک دلہن بنا دیتے ہو، یہ جو خرچ ہو رہا ہے اس پر، یہ خرچ کرنا بہتر ہے مال کو جمع کر کے رکھنے سے۔ اب اگر اس سے مراد نزول قرآن ہی کی نعمت لے لی جائے تو اس میں 27ویں رات جو جشن منائے جاتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کے تحت آتا ہے۔ ہم بات کو سمجھ گئے نا، 27ویں کی رات جو جشن منایا جاتا ہے، جشن نزول قرآن، وہ اس آیت کریمہ کے تحت آ گیا۔ کوئی بھی نعمت ہو، جب قرآن کی نعمت کے ملنے پر جشن منانا جائز ہو گیا تو صاحب قرآن کی ملنے کی نعمت پر جشن منانا بن جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن بے شک بہت بڑی نعمت ہے، مگر اسے کبھی نہ بھولیے گا، بہت بڑی نعمت ہے، کائنات میں اس کے برابر کوئی نعمت نہیں، مگر یہ کبھی نہ بھولیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں ملی ہے، حضور کے سبب سے ملی ہے۔ تو جس سبب سے یہ نعمت ملی ہمیں، تو بھائی پہلے وہ نعمت ہے، بعد میں یہ نعمت دلانے والے ہی حضور ہیں، اس نعمت کو لانے والے حضور ہیں۔ اس کی بات بالکل اس طرح ہو گئی، بالکل اس طرح کوئی شخص آپ کو ایک بڑا قیمتی تحفہ لا کے دے، لاکھوں کروڑوں روپے کا کوئی تحفہ، بڑا اعلیٰ تحفہ لا کے دے، اور آپ کے ہزاروں کام اس تحفے سے سمر جائیں، اتنا قیمتی تحفہ ہو، آپ کو شاید ضرورت ہو اس کی، آپ کے کام سمر جائیں، آپ کی بات بن جائے، آپ وہ تحفہ لے لیں تو بس اس تحفے کو یاد رکھیں اور لا کے دینے والے کو بھول جائیں، کہیں کہ یہ تحفہ نعمت ہے، اسی کو نعمت جانے اور جس نے لا کے دیا اس کو نعمت نہ جانے، تو گویا آپ نے اس نعمت کی بھی قدر نہیں کی۔ یہ بھی وفائی کی بات بن جاتی ہے کہ نہیں، مفاد پرستی بن جاتی، خود غرضی بن جاتی، خود غرضی بن جاتی ہے یا نہیں بنتی؟ دوستو، قرآن کو یاد رکھنا، صاحب قرآن کی نعمت کو بھول کر اور قرآن کے نزول کے جشن کو منانا، خوشی منانا، صاحب قرآن کی آمد کے جشن کو چھوڑ کر، یہ تو قرآن کی خوشی کا بھی انکار ہے، یہ قرآن کی خوشی کا بھی انکار ہے۔ آپ میری طبیعت کو، میرے ذوق کو، میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے حضور کے نالین پاک کے صدقے میری طبیعت میں کسی کی مخالفت کرنا، تان تشنیع تنقید، یہ حصہ شامل ہی نہیں ہے، یہ بات میری طبیعت میں بحمد اللہ ہے ہی نہیں،
اور میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، جب کبھی میں ایسی بات کرتا ہوں میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، کسی کو نشانہ، اللہ گواہ ہے میرے اس قول پر، میں جو کچھ کہتا ہوں محض صدق کے دل سے ساروں کو اپنا سمجھ کر حق امر ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو سچی بات ہے وہ دل میں بیٹھ جائے، سچی بات دل میں بیٹھ جائے۔ اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، تو وہ بھی سمجھ لے، جو سمجھتا ہے مانتا ہے تو وہ بھی جان لے، اس کی طبیعت میں اور پختگی آ جائے، جس کی سمجھ میں یہ بات پہلے نہیں بیٹھی تھی اس کی سمجھ میں بیٹھ جائے۔ جھگڑے باقی ان کے آپس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جھگڑے آپس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میرا مقصود تو فقط سچی بات کتاب و سنت کے ذریعے سمجھا دینا، تو میری بات کو کبھی وہ معنی نہ پہنایا کریں، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ سو میں یہ کر رہا تھا کہ جو شخص قرآن کی نعمت کی خوشی کو قبول کرے اور حضور کی آمد کی نعمت پر جشن کو قبول نہ کرے، اس نے گویا قرآن کی خوشی کو بھی قبول نہیں کیا، چونکہ یہ نعمت جس نعمت کے باعث ملی پہلے وہ نعمت، بھئی بیٹا ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ پہلے آئے تو پھر ہی بیٹے کی نعمت ملی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور 40 برس گزارے، تو کم سے کم اس ولادت یعنی میلاد، کیا میلاد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ولادت باسعادت کو، تو قرآن کی نعمت میلاد کی نعمت کے 40 برس بعد ملی، قرآن کی نعمت حضور کی ولادت باسعادت کی نعمت سے 40 برس بعد ملی۔ پہلے حضور کی آمد کی نعمت ملی، پھر اس کے بعد 40 برس بعد اس نعمت نے ہمیں دوسری نعمت عطا کی، تو حق یہ ہے کہ اسی ترتیب سے اہمیت کو دل میں بٹھایا جائے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا، جب اس آیت کریمہ سے استدلال قرآن مجید کے نزول کی خوشی کا ہو گیا، تو خود بخود اسی میں استدلال حضور کی آمد کی خوشی کا بھی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت پر 3 طریقے سے شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے، 3 طریقے سے شکر بجا لانے کا حکم دیا، ذکر کرنا، خوب چرچا کرنا اور خوشی منانا، جشن منانا۔ بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا جی کہ جشن منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم عید مناتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی، بعض کا ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ ہم نے عید میلاد النبی اور جشن میلاد النبی تو شروع کر لیا، لیکن یہ جشن منانا کہاں سے ثابت ہے؟ آتا ہے کہ نہیں خیال؟ یہ جشن منانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بس جشن مناؤ، خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا اور خرچ کرنا مال کو اور اعمال کو جمع کر کے ذخیرہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر اور اللہ کو کہیں زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ 3 طریقے اللہ جل مجدہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کے قرآن مجید میں آ گئے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اللہ کی خود بہت بڑی نعمت، مگر اب اس کو تھوڑا قرآن مجید کے حوالے سے مزید سمجھتے۔ اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دو کہ یہ اللہ کا جو فضل اور اس کی رحمت تم پر ہوئی ہے، یہاں اللہ کا فضل اور رحمت دونوں کو اکٹھا بیان کیا، دونوں کو بولیے اکٹھا بیان کیا، گویا یہاں جس نعمت کی بات ہو رہی ہے وہ نعمت ہے جو اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بے شک قرآن تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم یہاں قرآن کا نام تو اس آیت کریمہ میں نہیں لیا نا، کہ قرآن مزید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے۔ یوں تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی ہزاروں لاکھوں صورتیں اور ہر صورت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، مگر یقین جانیے کہ ان لاکھوں کروڑوں اربوں اللہ کے فضل اور رحمت کی صورتوں سے بڑھ کر صورت حضور کی آمد۔ یوں تو اللہ کے بڑے فضل ہیں، مگر حضور جیسا کوئی فضل نہیں۔ یوں تو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، مگر حضور جیسی کوئی رحمت نہیں۔ یہ بات دل میں بٹھا۔ اب رحمت ہونے کا ذکر قرآن مجید میں واضح ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ تو حضور اللہ کی رحمت ہو گئی یا نہیں؟ اور اللہ کی رحمت بن کے آئے کہ نہیں؟ تو مومنوں کے لیے بطور خاص اور ساری کائنات کے لیے بالعموم حضور اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی۔
اور جہاں یہ آیت کریمہ ہے واسعت رحمتی کل شے، اس آیت کریمہ کے آگے قرآن مجید نے کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع، یہ بیان کر کے اور فرمایا کہ یہ رحمت ان کے لیے ہوگی، یہ رحمت اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اور کن کے لیے ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی ماشاءاللہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کر کے پھر حضور کی تعریف شروع کر دی کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے، پر اس رحمت کو پانا ہے تو کیا کرو؟ میرا رسول جو نبی امی ہے اس کی غلامی میں آ جاؤ، اور وہ رسول جس کی تعریفیں اور جس کی ثنائیں اور جس کی حسن و جمال کے تذکرے یہ لوگ تورات میں بھی پڑھتے چلے آئے ہیں، انجیل میں بھی پڑھتے چلے آئے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو اچھائی کا حکم دیتا ہے رسول اور برائی سے منع فرماتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو کسی چیز کو حلال کہہ دے تو وہ طیب ہو جاتی ہے، حرام کہہ دے تو خبیث ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو کسی چیز کو حلال کہہ دے تو وہ طیب ہو جاتی ہے، حرام کہہ دے تو خبیث ناپاک ہو جاتی ہے۔ جس کی زبان کا یہ عالم ہے کہ جسے پاک کہہ دے وہ حلال ہے، جسے ناپاک کہہ دے وہ حرام ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کی رحمت ہونے کا یہ عالم ہے کہ یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ وہ رحمت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ انسانیت جن بوجھوں کے نیچے دبی جا رہی تھی اس رسول نے آ کر اس کو آزادی دلا دی، اس لیے رحمت، اس لیے میری رحمت، اور جن زنجیروں میں جکڑی پڑی تھی ان زنجیروں سے نجات دلا دی۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اب فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، ہر جگہ ضمیر ہو کی والذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس نعمت پر ایمان لائے، جو میری اس رحمت پر ایمان لائے، وعزروہ، اور میری اس رحمت کی تعظیم کریں، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، نہیں کہا کہ جو قرآن کی پیروی کریں، نہیں کہا، حالانکہ اللہ پاک یہی یہ کہنا چاہتے ہیں، یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ نور ہدایت قرآن جو اترا اس کی پیروی کریں، یہی بیان ہو رہا ہے، مگر بات اس طرح نہیں کی کہ جو اس پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور قرآن کی پیروی کریں، یوں نہیں کہا، یا میرے نور کی پیروی کریں جو قرآن بن کر اترا، یوں نہیں کہا، بلکہ اس کو بھی اس نسبت کے ساتھ متعلق کر کے کہا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ میرا نور قرآن جس کو یہ لے کر آیا، جس کو یہ لے کر آیا۔ اب راستہ اللہ نے بتا دیا نا کہ پہلے اس نعمت کی خوشی مناؤ پھر قرآن کی خوشی مناؤ۔ اب قرآن کون سی بات ہے جو قرآن چھپی رہنے دیتا ہے، جس کو قرآن کھول کھول کے بیان نہیں کرتا؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر شے کو کھول کھول، ہر شے کو کھول کھول کے بیان کرتا۔ اور یہاں بھی فرمایا ونزلنا علیک الکتاب، محبوب یہ قرآن جو ہر شے کر کھول کھول کو بیان کرتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری، محبوب تمہارے اوپر اتاری ہے۔ آپ نے دیکھا نا، یعنی قرآن کو بھی حضور کی نسبت سے بیان کیا جا رہا ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس قرآن کی، اس نور کی پیروی کریں جو یہ لے کر آیا، اس نعمت کے دامن میں آیا۔ تو آپ نے دیکھا ایمان، فالذین آمنوا، ایمان کی نسبت حضور سے، تعظیم کی نسبت حضور سے، نصرت کی نسبت حضور سے، اتباع کی نسبت، اتباع قرآن کی نسبت بھی حضور سے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ پاک سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ واسعت رحمتی، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، پر ملے گی اس کو جو اپنا سب کچھ اس رسول کو سمجھ لے، جو اپنا سب کچھ، یعنی اللہ کے سوا، رسول اللہ تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ کے سوا باقی سب کچھ، اپنے ایمان کی ساری متاع اسی رسول کو جان، اپنے ایمان کا مرکز و محور، ماوا و ملجا، قبلہ و کعبہ، سب کچھ اسی رسول کو بنا لے، اس کو مل جائے، سب کچھ اسی کو بنا لے۔ بعض اوقات دل کرتا ہے، شعر کو ذہن میں آ جاتا ہے، اس کا مفہوم اور بول دل کرتا ہے کہ بولوں،
لیکن زبان پہ تالا لگ جاتا ہے کہ وہ آتے نہیں. پنجابی کا وہ شعر ہے سرائے کی زبان میں، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میرا وہ سانول سونا سانول، میرا قبلہ تو میرا کعبہ تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا درد بھی تو درمان بھی تو، میرا سونا سانول رانجن نہیں کیا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا سارا کچھ تو، میرا درد بھی تو میرا درمان بھی تو وہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے. آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. پس کامیابی انہی کو ملے گی جن کا سب کچھ یہی ہے. سبحان اللہ. کامیابی انہی کو ملے گی جن کا کچھ میرا یہی محبوب ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے، اور جہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں بھی حضور کی ذات. رحمت اللہ کی کون ہے؟ اللہ کی رحمتیں تو ہزاروں ہیں، بھی ہم مل کے بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اس کی رحمتوں کا تو شمار ہی نہیں، پر سب رحمتوں کی رحمت اور سب سے بڑی رحمت حضور. بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو لفظ تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، دو چیزیں تھیں نا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی بات. تو رحمت کی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، اب فضل کی بات. اس طرح اللہ کا فضل بھی بے حساب ہے. ذالک، ہر نعمت کو بیان کر کے اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. فضل بھی بے حساب ہے. پر جس طرح رحمتیں بے حساب ہیں اور حضور خاص رحمت اور سب سے بڑی رحمت جو بیان ہوا قرآن میں، اس طرح فضل بھی بے حساب ہے، پر حضور سب فضلوں سے بڑے فضل ہیں، سب فضلوں سے بڑے فضل ہیں. یہ بھی قرآن نے بیان کی، یہ بھی قرآن نے بیان کی. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد مطلق، کھلا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا، شاہد مطلق بنا کر بھیجا، آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، آپ کو باغیوں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور کھینچ کھینچ کے لانے والا بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا اور چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا، چمکتا اور چمکانے والا چراغ بنا کر بھیجا. یہ سارا کچھ شان محبوب آپ کو دی. یہ بات کر کے کہ حضور اس شان سے آئے. اس آیت کو ذرا غور کیجئے نا، اے نبی تو آیا اور لوگوں سنو میرا محبوب آیا کس شان سے؟ شان شاہدیت سے، شان مبشریت سے، شان نذیریت سے، شان داعیت سے، شان سراجیت سے، شان منیریت سے. میرا محبوب اس شان سے آیا، اس شان سے آیا، اس شان سے آیا. ساری شانیں بیان کر کے اب فرمایا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ میرا نبی اس شان سے آیا، اس شان سے آیا، اس شان سے آیا، اس دھوم سے آیا، اس آن سے آیا، اس بان سے آیا، چمکتا چراغ بن کے آیا، سورج بن کے آیا، سراج و منیر بن کے آیا. یہ سب کچھ آیا. یہ کیا ہے؟ ایمان والو، مجھے اپنی عزت کی قسم یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. یہ نبی، اس نبی کا آنا تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل. خوشخبری سنا دو. اب خوشخبری پر خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ خوشخبری پر جشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ خوشخبری پر خوشیاں منانی چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ کو کوئی آ کے خوشخبری دے اور آپ خوش بھی نہ ہوں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ہائے ہائے. خوشخبری سنانے والے کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو کوئی کہے آپ کے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں اور اللہ کا بڑا فضل آپ کے لیے لایا ہوں اور بڑی خوشخبری ہے، سنو. آپ سنیں اور خاموش رہیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر ہے. تو اگر اس طرح آپ کی بات سن لے تو اس پر کیا بیتے گی؟ آپ کہیے اچھا تاثر ہوگا؟ اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ کہے گا ظالم میں اتنی بڑی خوشخبری تیرے لیے لایا اور تو نے مسکرا کے بھی نہیں دکھایا، خوشی کا اظہار تک بھی نہیں کیا، خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مومنوں کو خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو، خوشی کی خبر سنا دو
کہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل آ گیا ہے۔ تو جب اتنا بڑا فضل آ گیا اور اتنی بڑی رحمت آ گئی اور خوشخبری بن کر آ گئی، تو بس اس خوشخبری کو سن کر اس کی آمد پر خوشیاں منانا، فرحت منانا، جشن منانا، عید منانا، یہ عین مقتضائے حکم الہی، مقتضائے حکم الہی۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہوئے، سب سے بڑی رحمت بھی ہوئی۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو میں کس مقام کو بیان کروں، یہی جو دو آیتیں میں نے پڑھی اس سے پچھلے رکوع پہ نظر کر لیں، اس کا پچھلا رکوع دیکھ لیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضور کی آمد کی بات کی، حضور کے خاتم النبیین ہونے کی بات کی، حضور کی رسالت کی بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شانوں کو بیان کر کے اس پوری آیت میں کچھ اور ذکر ہے سوائے حضور کے؟ بولیے، اس آیت میں سوائے حضور کے کوئی اور ذکر ہے؟ سارا ذکر حضور کے آنے کا، حضور کی شانوں کا، حضور کی عظمتوں کا، شان ختم نبوت کا، شان رسالت کا، شان نبوت کا، شان محمدیت کا، ساری شانیں بیان کر کے اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ لوگوں، میں نے اپنا محبوب، اپنی نعمت، اپنی رحمت، اپنا فضل اس طرح سجا دجا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اب اس کے شکر میں میرا ذکر کیا کرو، اس کے شکر میں میرا ذکر کیا کرو اور کثرت سے کیا کرو، جم جم کے کیا کرو، جم جم کے۔ اتنی شانوں کے ساتھ یہ رسول بھیجا، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، تو کثرت سے ذکر کیا کرو، سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام ذکر کیا کرو، صبح و شام چرچے کیا کرو، صبح و شام چرچے کیا کرو۔ جب کثرت سے میرے محبوب کی آمد پر ذکر کرو گے اللہ کا اور شکر بجا لاؤ گے، کثرت سے کرو گے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ یہاں تو اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے، بے شک متصل اس سے اگلی آیت ہی صحیح، مگر اس آیت میں تو نہیں ہے بیان اس کا کہ اس آمد کی وجہ سے ذکر کرو شکرانے میں۔ خیال آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ تو قرآن مجید کی جو آیتوں کا جوڑ ہوتا ہے، ربط بین الآیات، یہ خود قرآنی علوم میں سے ایک علم ہے۔ دو آیتیں آپس میں غیر مربوط نہیں ہوتی، ایک آیت کا مضمون دوسری سے جدا ہے مگر ان کے درمیان ربط یہی ہے۔ یہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو حکم ہے، وہاں حضور کی آمد کا ذکر ہے، تو ربط یہ ہوا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں شکر بجا لاؤ اور صبح و شام ذکر کرو، صبح و شام۔ اور پھر اس پر ایک اور دلیل، اگلی آیت، اس سے اگلی آیت اس پر دلیل ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ حضور پر درود بھیجتا ہے۔ حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضور پر، بولیے نا، درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے، اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں ہے نا، یہ حضور کی خصوصیت عطا کی۔ اب یہاں فرمایا کہ جو میرے محبوب کی آمد پر، اس نعمت پر خوش ہو اور اس خوشی میں میرا ذکر کرے، اس کو میں حضور کے توسط سے اس درود بھیجنے کی نعمت میں میں بھی شریک کر دوں گا، کیونکہ میرے محبوب کی آمد پر خوش ہوا ہے اور اس کی تعظیم اور تکریم کی ہے اور اس پر ذکر بجا لایا ہے، تو چونکہ اس کی نسبت حضور سے محبت والی قائم ہو گئی، تو اس نسبت کے نتیجے میں جس طرح میں اور میرے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، فرمایا چونکہ یہ میرے محبوب کے ساتھ نسبت والا ہو گیا ہے، سو فرشتوں، میں اور تم آؤ مل کر اس پر بھی درود بھیجیں، اس مومن پر بھی درود بھیجیں۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے حصہ ملا۔ چنانچہ کثرت سے ذکر کرو کا حکم دینے کے بعد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے کہ وہ بھی اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں، چونکہ تم حضور کے ہو گئے ہو، چونکہ تم میرے محبوب کے ہو گئے ہو، سو جو نعمتیں میں نے محبوب کو دی ہیں اس میں سے حصہ تمہیں بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث پاک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آقا، اللہ جو نعمت آپ کو عطا کرتا ہے ہمارے حسب حال اس میں سے حصہ ہمیں بھی عطا کرتا ہے، آپ کے وسیلے سے ہر نعمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا درست ہے، بجا ہے، تصدیق فرمائی۔ تو پھر عرض کیا آقا، یہ جو اللہ نے آپ پر درود بھیجنے کی نعمت کی ہے،
یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اتنی بڑی نعمت، کیا اس میں سے بھی ہمیں حصہ ملے گا؟ کیا حضور کے وسیلے سے اس میں سے بھی حصہ ملے گا؟ بس ان کا سوال کرنا تھا، اللہ نے جواب بھیجا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم میرے محبوب کے بن جاؤ، اس میں سے بھی حصہ مل جائے گا، اس میں سے بھی حصہ مل جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضور کی آمد کی بات ہوئی، نسبت کی بات ہوئی، کہا شکر بجا لاؤ، ذکر کرو۔ اس شکر بجا لانے پر کیا قاعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ کی عادت ہے، بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت پر شکر بجا لاؤ میں نعمت اور بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ، میری نعمت پر شکر بجا لاؤ، نعمت میں نے حضور کو بھیجا، نعمت بھیجی، تم شکر بجا لائے، ذکر کیا، چرچا کیا، تو تم شکر بجا لائے، اب میں اور نعمت کرتا ہوں، اب تم پر درود بھی بھیجتا ہوں۔ وہ جو حضور پر بھیجا تھا اس میں سے حصہ تمہیں بھی دے دیا، ایک چلو تمہیں بھی دے دیا۔ یہ خیرات میں سے کس طرح بٹتا ہے باڑا نور کا، باڑا نور کا، تو یعنی اس میں سے حصہ تمہیں بھی دیتا ہوں۔ اس مقام پورے کو دیکھیں، ہر جگہ ربط یہی ہے، ہر جگہ ربط یہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت بھی حضور ہے اور فضل بھی حضور ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور اور سب سے بڑا فضل بھی حضور، اور آیت نے فضل اور رحمت کو جمع کیا تھا۔ تو اللہ کا قل بفضل اللہ، جب اللہ کے عام فضل پر خوشی منانے کا حکم ہے تو سب سے بڑے فضل پر کیسا ہوگا؟ اللہ کی عام رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے تو سب سے بڑی رحمت پر بولیے کیسا حکم ہوگا؟ اور یہاں اللہ نے پھر ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا جس میں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دونوں یکجا ہے، یک وقت ذکر کیا نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، دونوں کو جمع کر دیا، تو اللہ کا فضل اور رحمت اکٹھا بھی سب سے بڑھ کر حضور ہے، اکٹھا بھی سب سے بڑھ کر حضور، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر یہ نبی، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اکٹھا فرمایا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے پاس نہ آتا تو تم میں سے اکثر لوگ راہ حق چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ جاتے، گمراہ، تم میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے۔ یہ گمراہی سے تمہارا بچ جانا اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا فضل و رحمت، جو فضل و رحمت کا اکٹھا مجسم پیکر بن کے آیا ہے، اس نے آ کے بچا لیا ہے، اس نے آ کے بچا لیا۔ اب یہاں قرآن مجید نے حضور کو اکٹھا، امام ماوردی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، سب کچھ حضور کی ذات، اس آیت کے تحت محدثین نے، مفسرین نے بیان بھی کیا، حضور اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا مجسم پیکر ہے، اس لیے حضور کی آمد کے باعث لوگ گمراہی سے بچ گئے۔ اگر نہ آتے، یہاں قرآن کیا بیان کر رہا ہے، اگر اللہ کا فضل و رحمت، یہ پیکر فضل و رحمت، یہ پیکر فضل و رحمت الہی، اگر یہ پیکر فضل و رحمت الہی نہ آتا تو تم گمراہ ہو جاتے، تمہیں شیطان کھینچ کے لے گیا تھا۔ اب یہاں فضل و رحمت سے جو مراد ہم نے ایک حضور کی ذات لی، اس کی تائید بھی قرآن سے ہوتی، اس کی تائید بھی قرآن سے ہوتی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں مومنو تم پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے پاس اپنا رسول بھیج دیا جو تم پر اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارے اندر قلب باطن کے میل کچیل کو دھو کے پاک صاف کر دیتا ہے اور تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی کوٹ کوٹ کے تمہارے اندر بھر دیتا ہے۔ اور اگر یہ نبی نہ آتا تو کیا تھا آگے، ان کانو من قبل لفی دلال مبین، اگر یہ رسول نہ آتا تو تم گمراہ ہو چکے تھے، اس کی آمد سے پہلے تم گمراہ ہو چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، اس رسول کی آمد تھی کہ تم گمراہی سے بچ گئے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ اس رسول کی آمد، ان کانو من قبل لفی دلال مبین، اس کے آئے بغیر گمراہ ہو چکے تھے۔ ادھر فرمایا کہ اس کے آئے بغیر شیطان تمہیں گمراہ کر چکا تھا۔ تو دونوں آیتیں ایک ہی کی آمد کا بیان کر رہی ہیں۔ جب ان تمام قرآنی مقامات کو سامنے رکھ لیں تو پھر بعد میں سمجھ آتی ہے کہ بے شک اس آیت میں قرآن کا تو ذکر ہے ہی، مگر اس سے بڑھ کر صاحب قرآن کا ذکر ہے۔ تو میں کل بفضل اللہ و برحمتہ، لوگوں
اس لیے میں کئی بار سوچتا تھا اگر وہاں اشارہ صرف قرآن کے نزول ہی کی طرف ہوتا تو اتنی تاکیدیں لانے کی کیا ضرورت؟ قرآن کے اترنے کی نعمت اور قرآن کے نزول کی خوشی جشن تو ہر کوئی مناتا ہے، اس پر تو اعتراض ہوا ہی نہیں آج تک۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی اتنی تاکیدیں لانے کی؟ اس پر تو اعتراض ہوا ہی نہیں آج تک۔ قرآن بھی 27ویں شب کو جشن قرآن نزول قرآن منانا، کبھی آج تک اختلاف ہوا اس پر؟ بولیے ہوا؟ جس پر اختلاف ہی آج تک کبھی نہیں ہوا، اس کو اتنی تاکیدوں کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں سوچتا تھا اتنی تاکیدیں اللہ پاک اسی جگہ لاتے ہیں جہاں وہ عالم الغیب ہے، جہاں اسے پتہ ہو کہ اس مسئلے پر میرے بندے مختلف ہو سکتے ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، نزاع ہو سکتا ہے، مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں، ناسمجھی کی باتیں ہو سکتی ہیں، سو اس کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پہلے ہی تاکید در تاکید سے بات کرتا ہے تاکہ بات کھل جائے۔ اب فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محبوب فرما دو کہ یہ جو اللہ کا فضل تم پر ہوا اور اللہ کی رحمت تم پر ہوئی، فبذالک، پس یہی فضل و رحمت، پھر دہرایا فبذالک، پس یہ جو فضل و رحمت تم پر ہوا خاص اس وجہ سے، فلیفرحوا، ہر صورت پر کچھ ہو یا نہ ہو خوشی ضرور مناؤ۔ سبحان اللہ، خرچ کرنے کو اور کچھ ہو یا نہ ہو اس موقع پر خوشی ضرور مناؤ۔ فلیفرحوا، اس خوشی سے رہ نہ جانا، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے سب کچھ جمع کیے ہوئے سے بہتر ہے کہ خرچ کر دو۔ یعنی جب یہ مہینہ آئے میرے محبوب کی آمد کا تو جو بینک بیلنس سے اگر سارا بھی لٹا دو تو ابھی خسارے کا سودا نہیں، ہائے ہائے، سارا لٹا دو یہ بھی خسارے کا سودا، پھر بھی نفع میں ہو، پھر بھی نفع میں ہو۔ اہل اللہ ایسا کرتے رہے، وہ جانتے تھے کچھ ہوتا یا نہ ہوتا مگر اس خوشی سے معروم۔ یعنی ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ مدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در السمین میں، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا میں ہر سال جب میلاد النبی کا مہینہ آتا تو میں کھانے پکاتا، طعام صدقہ خیرات پکا کے تقسیم کرتا، خرچ کرتا، حضور کے میلاد کی خوشی میں خرچ کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ مدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا معمول تھا۔ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم، جب والد کا معمول ہو تو گھر کا معمول ہوا نا، اور بیان شاہ ولی اللہ خود کر رہے ہیں کہ جب میلاد النبی کا مہینہ آتا تو میں خوشی کرتا، پکاتا، کھلاتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جھگڑے تو 60-70 سال کے 100 سال کے اندر ہوئے ہیں نا، یہ تو 60-70-100 سال کے اندر اندر کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کی بات۔ اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم ان بزرگوں کو سب مانتے ہیں، یہ 300 سال پہلے کی بات ہے، جب اس جھگڑے کا جو آج کل چلتے ہیں مسئلہ کی اس کا وجود نہ تھا۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا۔ ایک سال فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا آیا، وہ خیر مما یجمعون کے تحت بیان کر رہا ہوں، ایسا آیا کہ کچھ پیسے بھی نہ تھے گھر میں، کچھ بھی نہ تھا کہ پکا سکتا اور کھلا سکتا، اور دل بڑا پژمردہ ہوا، بڑا دکھی ہوا، بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر حضور کے میلاد پاک کا مہینہ آیا، خوشیوں کا مہینہ آیا، اور خوشی منانے کا کچھ بھی نہیں میرے پاس، کیا پکاؤں کیا کھلاؤں۔ فرماتے ہیں بالآخر دن آ گیا جب حضور کے میلاد پاک کا، تو پیسے تو زیادہ تھے نہیں، اتنے تھوڑے سے تھے کہ بازار سے جا کے چنے لے آیا، کیونکہ حکم تھا نا بھائی کچھ ہو یا نہ ہو کچھ خرچ ضرور کرو، یہ بہتر ہے۔ چنے لے آیا، وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کی خوشی میں تقسیم کر کے کھلا دیے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چنے تو تقسیم ہو گئے حضور کی ولادت پاک کی خوشی میں، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور کا دیدار ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور آپ کے سامنے میز پر ایک برتن میں پلیٹ میں وہی میرے چنے پڑے ہوئے ہیں، اور حضور کے سامنے پڑے ہیں اور یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، گویا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تمہارے یہ چنے تقسیم کرنے بھی ہم نے قبول کر لیے۔ دوستو یہ الدر السمین شاہ ولی اللہ مدث دہلوی علیہ رحمت کی کتاب ہے، اس میں وہ بیان کرتے۔ تو اہل اللہ کا عمل یہ رہا کہ وہ جو کچھ ہوتا وہ خرچ کرتے۔ پھر بات اب موضوع سے ذرا ہٹ کر ہے مگر اس واقعے سے متعلق ہے، ایک جہت سے ہٹ کر بھی نہیں،
وہ ضمن ذہن میں آ گئی، مرض کر دوں کہ جو لوگ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں اور ایسی نسبت جوڑ لیتے ہیں، ایسی نسبت اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس طرح مقرب اور مقبول اور محبوب بن جاتے ہیں، تو پھر ان پر حضور علیہ السلام کی شفقتوں کا عالم بھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ شفقت تو دیکھ لی نا کہ میلاد پاک کی خوشی میں چنے تقسیم کیے تو حضور نے دکھا دیا، اور حدیث پاک میں مر رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق مجھے ہی دیکھا، اس نے حق دیکھا، مجھے ہی دیکھا، مغالطہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے محدث اور بزرگ کا خواب، اور پھر شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی اس کو سندن نقل کریں، کتاب میں درج کریں، اور اس سے حضور کے مبشرات میں درج کریں، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ تو سند سمجھا نا اس بات کو، تبھی تو بیان کیا نا آگے کتاب میں، ورنہ اگر سمجھتے کہ خواب کی بات ہے تو کوئی کسی قابل نہیں کہ بیان کریں تو کم سے کم اپنی کتاب میں آگے درج ہم تک نہ پہنچاتے، خواب کی بات ہے ختم ہو گئی، مگر ہم تک پہنچایا، کتاب میں لکھا۔ پھر جو لوگ اس حال میں حضور علیہ السلام کے عزیز ہو جاتے ہیں، محبوب ہو جاتے ہیں، پھر ان پر ایک تو شفقت حضور کی یہ دیکھی نا کہ چنے تقسیم کیے تو مسکرا کے وہ بھی دکھا دیا کہ ہم نے قبول کر لیے، مگر پھر ان پر شفقتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، ان پر حضور کی شفقتوں کا عالم یہ، وہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب انفاس العارفین میں۔ کس کتاب میں؟ انفاس العارفین میں، فارسی کتاب ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ شفقتوں کا عالم یہ کہ پھر یہ بیمار ہو گئے، ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، سسر کا نام شاہ عبد العزیز تھا، بیمار ہو گئے، چارپائی پہ گھر لیٹے ہوئے تھے، چارپائی پہ دن کا وقت لیٹے ہوئے، ماتے ان کے سسر، ایک تو بیٹے ہیں نا شاہ عبد العزیز سے ایک سسر، ان کے سسر یعنی فادر ان لا حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اچانک گھر آئے اور آ کے فرمانے لگے، بیٹا عبد الرحیم اپنی چارپائی کے رخ کو بدل لو، جدھر تمہاری چارپائی کی ٹانگیں ہیں ادھر سے آقا عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر کرم نوازیاں ایسی ہونے لگتی ہیں، چارپائی کا رخ بدل لو، جدھر پائنتی ہے نا چارپائی کی اس طرف سے حضور تشریف لا رہے ہیں تمہاری عیادت کے لیے۔ اٹھے، چارپائی کا رخ بدل لیا، اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور کا دیدار ہوا، حضور نے عیادت کی، فرمایا بیٹا عبد الرحیم کیا حال ہے؟ قربان جائیں اس بیماری پر، قربان جائیں اس بیماری پر، اور پلٹ پلٹ کے وہ بیماری آئے جس میں حضور آ کے پوچھیں کہ کیا حال ہے، جس میں حضور آ کر پوچھیں کہ کیا حال ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، حضرت ایوب کا، کہ جب ان کے جسم اطہر میں کیڑے پڑ گئے اور بیمار ہو گئے، اور اتنے کیڑے پڑے کہ جسم کا کوئی عضو کیڑوں سے خالی نہ رہا، تو انہیں کیڑوں سے محبت ہو گئی، جو کیڑا زمین پہ گرتا اٹھا کے پھر زخم میں رکھ لیتے، جو نیچے گرتا اٹھا کے پھر زخم میں رکھ لیتے، مدت مدید تک تکلیف رہی، شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، غسل صحت فرمایا، بالکل ٹھیک ہو گئے، عرصہ گزر گیا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ حضرت فرمائیے وہ بیماری کا دور بھی آپ نے گزارا، شدید بیماری کا جس میں کیڑے تک جسم کو کھاتے تھے، اور آپ صحت یابی شفا یابی کا دور بھی دیکھا، تو کس میں مزہ؟ یہ کیسی صحت یابی ہے، شفا یابی؟ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے، اس کی شفا یابی، صحت یابی اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ہے، شکر بجا لاتا ہوں، مگر جو مزہ اس بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں، جو مزہ اس بیماری میں تھا صحت میں نہیں۔ اب عام آدمی کے لیے تو تعجب کی بات ہے نا، پوچھا حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ بیماری تکلیف تھی، یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب بیمار تھا اور کیڑے پڑ گئے تھے اور شدید تکلیف کا عالم تھا، بڑی بیماری انتہا پر تھی، اس وقت عالم یہ تھا کہ ایک بار صبح ہو اور ایک بار شام میرا رب خود اپنی میٹھی میٹھی زبان سے مجھ سے پوچھتا ایوب کیا حال ہے؟ قربان جائیں اس محبوب کی شفقتوں پر کہ بیماری بھیج کر پھر عیادت خود کرتا، پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے؟ بس اس کا ایک بار پوچھنا کہ طبیعت کیسی ہے،
اس آواز کی نشے میں سارا دن گزر جاتا، اس لذت میں، اس سرور میں سارا دن بیت جاتا، اور پھر شام کا انتظار رہتا اور دل چاہتا بیماری ذرا اور بڑھ تاکہ عادت اور زیادہ ہو۔ شام کو پھر جب بیماری شدت کو ہوتی تو آواز آتی ایوب اب کیا حال ہے؟ تو شام کی عادت میں رات بیت جاتی، اسی نشے میں، سرور میں، دن میں، اور صبح کی عادت میں دن بیت جاتا۔ کہتے ہیں جب سے شفا یاب ہوا ہوں وہ عادت ختم ہو گئی، وہ جو آواز سنائی دیتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ باتیں ہی کچھ ہوئی، اہل دل کہتے ہیں، اور ہم جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، سر پھٹول کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں، اور خدا جانے کیا کرتے ہیں۔ یہ حلاوتیں، یہ لذتیں، یہ چاشنیاں ایمان کی جھگڑوں سے نہیں آتی، وہ اس طرح محبوب کے در پر، محبوب کی محبت میں مر مٹ جانے سے آتی۔ جھگڑے انا کے ہیں، جھگڑے سب انا کے ہیں۔ انا کا بت جب پلتا ہے، میں جتنی طاقتور ہوتی ہے جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور تشریف لائے، پوچھا عبدالرحیم کیا حال ہے؟ عیادت کی، بخار تھا شدید، 10 پھیرا، حضور نے شفا یاب ہو گئی، طبیعت بہتر ہو گئی۔ حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش آئی کہ حضور تشریف جو لائے ہیں کاش اپنی ریش مبارک کے 2 بال بھی دے جائیں، علامت دے جائیں، 2 بال دے جائیں تاکہ زندگی بھر اپنے پاس رکھیں۔ فرماتے ہیں بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ حضور نے 10 اپنی ریش مبارک پر لگایا اور 2 بال اتار کے دے دی۔ بات زبان پر نہیں آئی، پھر وہ دلوں کی بھی جانتے ہیں، اور پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نگاہیں خود بولتی ہیں اور دل سمجھتے ہیں۔ بال مبارک دے دیے، پھر حضور چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اتنے میں یہ کیفیت تھی، آنکھ جو کھلی، فاقہ ہوا تو دیکھا حضور کے بال مبارک کہاں ہیں، دائیں بائیں ہر طرف دیکھے، بال نظر نہیں آئے، بال مبارک نظر نہیں آئے۔ بڑی پریشانی ہوئی، خیال آیا کہ خواب کی بات تھی، حضور بال دے گئے، خواب کی بات تھی، کاش میرے پاس رہ جاتے، نہیں۔ اور یہ دیکھا، پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی میں پھر جو طبیعت پہ غنودگی آئی، آنکھ لگی، آقا پھر تشریف لے آئے۔ کیسا کرم ہے اس کرم والے، پھر تشریف لائے۔ تو میں بیٹا عبدالرحیم خواب میں نہیں آئے تھے، بیداری میں آئے تھے، بال دیے ہیں لیکن تو چونکہ بیماری میں، غنودگی میں، نیند کی حالت میں تھا، اس خیال سے کہیں تجھ سے اوپر نیچے نہ ہو جائیں، تیرے تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھ گیا۔ تکیہ اٹھا کے دیکھ، بس تکیہ جو اٹھا کے دیکھا تو حضور کے منہ مبارک موجود تھے۔ اور شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی فرماتے ہیں کہ آج تک ہمارے گھر میں حضور کے منہ مبارک موجود، صندوق میں سنبھال کے رکھتے ہیں، اور پیر کے دن وضو کے ساتھ تالا کھول کے نکالتے ہیں، ہر پیر کے دن تالا کھول کے، اور سفید دن ہوتا ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے، بادل کا ٹکڑا دور دور تک کہیں نہیں ہوتا۔ جب حضور کے بال مبارک نکال کر دھوپ میں لاتے ہیں تو بادل چھایا کر لیتے ہیں، بادل چھایا کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ 1400 سال بیت گئے مگر معجزہ آج بھی قائم ہے، بادل سایہ کر لیتا ہے، اور بال آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں گنگریالے ہیں نا، کیسے ہیں؟ چھلوں کی طرح۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کا جس کا شعر ہے کہ زلفاں چھلے وے چھلے، زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا اور ساڑے ماہی تو تلے وے تلے۔ کہ وہ زلفاں چونکہ چھلے چھلے تھے، گنگریالے، 1400 سال بعد، 300 سال پہلے کی بات ہے، 1100 سال کی ہے، جو اب اتار کے جو زلفیں دی وہ بھی چھلے بھی چھلے۔ معلوم ہوا ہر شے آج بھی اسی حال پر قائم، اسی حال پر۔ فرماتے ہیں وہ آپس میں کنڈل مارا ہوا انہوں نے، ملے ہوئے ہیں، اور جب ہم ان بالوں پر درود شریف پڑھتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو کھل جاتے، بال بھی زندہ ہے، بال بھی زندہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک روز ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ زیارت تو کراؤ حضور کے منہ مبارک کی، بال مبارک کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت شاہ ولی، یہ سب کچھ حضرت شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی فرماتے ہیں بھائی اب جھگڑا کیا رہا ہے، باقی کیا جھگڑا رہا۔ اللہ پاک ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کرے اور ان پرانے بزرگوں کے طریقے پر جمع ہونے کی توفیق عطا کرے۔
تو میں عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ آ گئے، 3 4 5 آدمی وہ وفد، اور فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں نے حضور کے بالوں کا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، کئی کافر مسلمان ہو گئے، کئی کافر مسلمان ہو گئے حضور کے بالوں کی شان دیکھ کر، کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ روز ہم نے چابی لگائی، مسلمانوں کا وفد، چابی لگائی، تالا کھولنے کے لیے چابی گھماتے ہیں، تالا نہیں کھلتا، بڑا زور لگایا، بڑا زور لگایا، تالا نہیں کھلتا، بڑا زور لگایا، تالا نہیں کھلتا، وہی چابی وہی تالا۔ اس وقت خیال آیا، ہم نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی بے وضو ہے اور جسم پاک نہیں کسی کا۔ اب یہ بالوں کا تصرف اندر سے ہے، آنے والوں کا میں سے کسی کا جسم پاک نہیں، بال تالے کو کھلنے نہیں دیتے۔ ذرا اندازہ تو کر لیں عالم کیا ہے حضور کی شانوں کا۔ تم میں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ اس وقت ایک شخص شرمسار ہو گیا کہ ہاں یہ بات حق، یہ بات حق، لازم تھا اور میں اس کے بغیر آ گیا۔ اب کسی کے ماتھے پر لکھا تھا، وہ پلٹ گئے، فرمایا سب جاؤ نہاؤ، غسل کرو، وضو کر کے آؤ۔ غسل کیا، پاک ہوئے، وضو کر کے آئے، وہی چابی لگائی، کھل گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی شان ہے، پھر بالوں والے کی شان کیا ہے؟ تو زلفوں کی شان ہے، یہ تو زلف والے کی شان کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ میں اسی پر ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کر دوں گا۔ میں ابھی قرآن کے حوالے سے مضمون بیان کر رہا تھا تو بات ادھر چل پڑی، اور ابھی قرآن کے حوالے سے مضمون بیان کر کے پھر اسی موضوع پر میں نے صحیح بخاری مسلم احادیث کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، پھر آگے علماء امت کے حوالے سے بات ہوتی۔ مضمون طویل تھا لیکن بات اب اس دوسری نہج پر چل پڑی ہے، تو قرآن مجید ہی کے اتنے مضمون کو آج کافی سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی کچھ ہے۔ اب بات چونکہ ادھر چل پڑی تو میں چاہتا ہوں یہ ذوق کی بات ہے، اسی پر جا کے ختم کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کے میلاد کی نسبت سے بات چلی تھی کہ جب ایسا محبوب ہو جائے کوئی تو اس پر ایسا کرم ہوتا ہے، اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کی زلفوں کی شان ہے، تو زلف والوں کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو ایک بیان کیا آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اب ایک آخری بیان کرتا ہوں اسی نسبت کی برکت کا حوالہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حوالے سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نشر الطیب۔ کیا نام ہے؟ نشر الطیب۔ اس نشر الطیب کے آخر میں باب ہے قصیدہ بردہ شریف کی برکتوں اور فضیلتوں پر۔ اس میں لکھتے ہیں، واقعہ تو انہوں نے اپنے طور پہ نہیں لکھا، پہلے اکابر علماء ائمہ قصیدہ بردہ شریف کے شارح لکھتے چلے آئے، انہوں نے ان سے نقل کیا، مگر حوالہ ان کا دے رہا ہوں اس لیے کہ اردو کی کتاب ہے، آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جب نسبت ہو جائے تو کرم کا عالم کیا ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر ہماری چونکہ نسبت قائم نہیں کی، ہم نے مضبوط نسبت قائم نہیں کی، عشق و محبت والی، اطاعت و اتباع میں فنا ہونے والی، کیونکہ نسبت قائم نہیں کی سو کرم کے نظارے نظر نہیں آتے، اور جب نظر نہیں آتے تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہوتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں شاید ہوتے ہی نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ٹی وی اسٹیشن دیکھتے ہیں نا، اب اپنے گھر بیٹھ کر کروڑ گھروں میں ٹیلی ویژن ہوں، کروڑ گھروں میں، اسٹیشن تو ایک ہی ہے، نشریات ایک ہی جگہ سے جاری ہو رہی ہیں، مگر کروڑ گھروں میں اگر ٹیلی ویژن پڑا ہے اور پردہ، ٹیلی ویژن کا پردہ اسکرین درست ہے، صحیح ہے، اور ٹیلی ویژن کی سوئی صحیح اسٹیشن پر لگی ہو تو سب کچھ سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے۔ اگر پردہ اسکرین درست ہو اور سوئی صحیح اسٹیشن پر ہو تو سب کچھ سنائی بھی دیتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر دل کا پردہ، دل کی اسکرین، دل کا پردہ درست کر لیں اور من کی سوئی مدینے کے اسٹیشن پر لگا لیں تو آج بھی سنائی بھی دے گا، سنائی بھی دے گا، سب کچھ دکھائی بھی دے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ کمی ادھر سے نہیں، خرابی اور کمی یہاں ہے کہ نہ ہمارے سیٹ درست ہیں، نہ ہمارے دل کے سیٹ درست ہیں، نہ سوئی صحیح اسٹیشن پر ہے، سوئی بھی غلط جگہ پر ہے۔ ان کی سوئیاں صحیح جگہ پر لگا لیں اور ربط قائم ہو گیا، ان سے پوچھئے پھر عالم کیا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے، بوصیر کے رہنے والے۔ ان کو فالج ہو گیا، کیا؟ مفلوج ہو گئے، پیرالسس ہو گیا، 10-15 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا،
بالکل مفلوج ہو کے بستر پر پڑے ہوئے، باہر آنا جانا ختم، بڑا علاج کرایا، لا علاج ہو گئے، 10-15 سال بیت گئے، گھر چارپائی پہ پڑے، چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں، باہر کی ہوا ہی نہیں دیکھی، مدت بیت گئی، بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ ایک رات خیال آیا اور حضور علیہ السلام کی شان میں، مدح میں حضور کی نعت لکھی، 160 شعروں پر مشتمل، جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سے آپ شروع کرتے، قصیدہ لکھ دیا، 160 اشعار حضور کی شان میں لکھ دیے، لکھ کے سوئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اس کے بعد سو گئے۔ آنکھ جو لگی تو جس سے لگی تھی وہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بصیری کیا حال ہے؟ اب یہ حضور مفلوج ہوں، تو میں یہ بھی کوئی بات ہے، 10 جگدس جو پھرا تو سب فالج دور کر دیا۔ 15 سال کا فالج ایک نظر میں درست ہو، شفا یاب ہو گئے۔ تو میں بصیری وہ قصیدہ تو سنا، وہ قصیدہ تو سنا۔ عرض کی آقا میں نے تو بہت سے قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو قصیدہ من تذکر جیران سے شروع ہوتا ہے، اس قصیدے کا شعر پڑھ کے سنا دی، وہ قصیدہ سنا دی۔ امام بصیری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور قصیدہ پڑھنے لگے، اور آقا جھوم جھوم کے سننے لگے۔ جب قصیدہ سنا دیا تو حضور علیہ السلام نے تحفتاً اپنی چادر اتار کے عطا کی۔ چادر کو عربی زبان میں بردہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیر میر علی شاہ صاحب کا شعر نہیں ہے؟ لاؤ مختی مخطط برد یمن من بھامری جھلک، لاؤ مختی مخطط برد یمن۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور یمنی چادر اوڑھتے تھے۔ یمنی چادر، یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء تو بڑے ہو گزرے ہیں، اولیاء تو بڑے ہو گزرے ہیں، پر اس جیسا عاشق کم ہی ولی گزرے ہیں، کم ولی گزرے ایسے عاشق، یعنی ان کا پیکر ہی سراسر عشق، پیکر عشق۔ اور جو مرتبہ مقام اور جو قبولیت آپ کو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ملی، یہ برکت ہے اس عشق رسول۔ لاہو مختی مخطط برد یمن، حضور یمنی چادر اوڑھتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور خط والی چادر ہوتی تھی، مخطط یعنی لکیر دار۔ کیا؟ لکیر دار چادر ہوتی اور سرخ رنگ کی، بعضوں نے کہا سفید چادر، سرخ ڈوریاں تھی، بعضوں نے کہا سرخ چادر سفید ڈوری، یعنی سرخ ڈوریوں والی سرخ چادر حضور اوڑھتے تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، ہائے ہائے ہائے، 14ویں رات تھی، 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، اور صحابی کہتے ہیں حضور وہ یمنی سرخ ڈوریوں والی چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، وہ حسن کا پیکر، وہ محبوب، ہائے ہائے، ڈوریوں والی سرخ چادر اوڑھ کے بیٹھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، میں نے جو دیکھا تو ایک نظر چاند پر ڈالتا، ایک نظر اس پر ڈالتا ہے، ایک چاند پر ڈالتا، ایک چاند کے بھی چاند پر ڈالتا، ادھر بھی دیکھتا ادھر بھی دیکھتا۔ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں سچی بات بتا رہا ہوں، حضور کا چہرہ اور حضور چاند سے کہیں زیادہ پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں، کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ارے چاند کی حسن کا کیا مقابلہ اس آقا کے حسن سے، کیا مقابلہ! یہ تو چاند نے تو حسن حضور سے کچھ تھوڑی سی بھیگ لے کے حسن خریدا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ جو یمنی چادر تھی نا، مخطط ڈوریوں والی سرخ چادر مخ سے، چہرے سے، حضور ایک بار پھر وہ اتار دے، اور من بھامری جھلک دکھاؤ سجن۔ یہ عاشقوں کا کلام ہی کیسا ہوتا ہے، عاشقوں کا کلام ہی کیسا، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، میرے سجن میرے محبوب، وہ دل کو موہ لینے والی، من کو بھا جانے والی شکل ایک بار پھر دکھاؤ۔ اوہ میٹھیاں گالیاں لاؤ سجن، جری ہمراہ وادی سن کری، وہ میٹھیاں گالی الاؤ سجن، وہ باتیں پھر کرو وہاں۔ یہ بات ایسی ہے کہ پھر سب کچھ بھول جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ آپ ہمیشہ درس قرآن سنتے ہیں، آج درس محبوب ہے، اس لیے قرآن کا درس وہ انسان نہیں بھولتا کہ قرآن یاد دلاتا ہے اور یاد رہتا ہے، یاد دلاتا ہے اور یاد رہتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ نہیں بھلانے دیں گے، یہ قرآن یاد رہتا ہے، حضور کی شان ہے، اور یاد دلاتا ہے خود کو۔
مگر محبوب کی بات ہوتی ہے تو محبوب کا عالم یہ ہے کہ وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بوصیری نے قصیدہ سنایا اور حضور نے جھوم جھوم کے سنا اور پھر وہ چادر اتار کے دے دی۔ سو اس چادر کی وجہ سے اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، چادر والا قصیدہ۔ بات ہو گئی، رات کا سما تھا، وقت تھا، گزر گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ شفا یاب ہو گئے، 10-15 سال کے بعد پہلی بار گھر سے باہر نکلے۔ اب جو باہر نکلے تو ایک بازار میں جا رہے ہیں، یہ سب کچھ تھانوی صاحب نے بیان کیا نشر الطیب میں۔ جب بازار سے گزرے جا رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی درویش آواز دیتا ہے، پیچھے سے کسی کی آواز آتی، جو مڑ کے دیکھا تو ایک درویش، یہ کئی پھٹے پرانے کپڑوں والے، بکھرے بالوں والوں، ان میں بھی گدڑیوں میں بھی کئی لال ہوتے ہیں۔ ایک درویش نے آواز دی، کہا بوصیری ذرا بات تو سن۔ امام بوصیری رک گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ قریب آ کے آہستہ سے کہا کہ وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے، وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو۔ امام بوصیری تو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رات کی بات، خواب کی بات حضور نے سنا تو دنیا کے کسی شخص کو کیا خبر ہو گئی؟ کہ آپ گھر میں سوئے ہوئے ہو، خواب دیکھ رہے ہو، کسی اور کو پتہ چلتا ہے کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام ہی کچھ اور ہے، یہ نظام ہی کچھ اور ہے۔ جب تار جڑ جاتے ہیں بربط، جب سانس چل پڑتے ہیں اور سانس سے سوز جب مل جاتے ہیں تو پھر نظام ہی کچھ اور ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ وہ قصیدہ، پوچھا کون سا قصیدہ؟ ان کا تو دھیان اس طرف نہیں جاتا تھا۔ فرمایا وہی جو حضور جھوم جھوم کے رات سن رہے تھے، مجھے بھی سنا دیں۔ تو امام بوصیری نے سنا دیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی دور سے سن رہا تھا، سنا دیا۔ پھر یہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ قصیدے کی دھوم ہو گئی، شہرت ہو گئی، بادشاہ وقت تک قصیدے کی خبر جا پہنچی۔ ایسا قصیدہ کہ اس سے شفا یابی ہو گئی۔ اس نے قصیدہ کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ بادشاہ وقت نے امام بوصیری کا قصیدہ بردہ کاغذ پر لکھ کر رکھ لیا، اور مصنفین لکھتے ہیں اور نشر الطیب میں بھی موجود ہے کہ پھر جو اس قصیدے کی شہرت ہوئی، وہ بتاتے ہیں کہ دور دور شہروں اور ملکوں سے لوگ آتے، نابینے آتے، بیمار آتے، اور وہ قصیدے کے جو ورق تھے نا، کاغذ، ان کاغذوں کو اٹھا کر آنکھوں پر رکھتے، بینائی نصیب ہوتی، کاغذوں کو اٹھا کر جسم پر رکھتے، شفا یاب ہو جاتے۔ وہ کاغذ جن پر حضور کا قصیدہ لکھا تھا، ارے ان کاغذوں سے برکتیں ہونے لگی، ان کاغذوں سے برکتیں ہونے لگی، بیماریاں جانے لگی۔ یہ سب کچھ لکھ کر اب تھانوی صاحب آخر میں لکھتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں، اپنے طور پر لکھتے ہیں، ارے جس کاغذ پر حضور کا قصیدہ لکھا ہے، جب اس کے توسل اور توسط کا یہ عالم ہے تو قصیدے والے کے وسیلے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی برکتوں کا عالم کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب قصیدے کی برکتوں کا، اور قصیدے کی کیا، قصیدہ جس کاغذ پر لکھا ہے اس کاغذ کی برکتوں کا عالم یہ ہے، تو پھر حضور کے وسیلے اور حضور کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو دوستو بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم سب، اور آپ کیا کریں کہ وہ ذات اس عشق کی لگن عطا کر دے، اور وہ آگ، وہ چنگاری عطا کر دے۔ وہ مل گئی تو پھر ربط اور نسبت قائم ہو جائے گی، اور ربط قائم ہو جائے گا تو پھر وہ کرم بھی کھل جائیں گے، وہ کرم نوازیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ، پھر پردے بھی اٹھ جائیں گے، رابطے بھی بحال ہوں گے، کرم کے نظارے بھی ہوں گے، پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ اور یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی آج، اس کو مکمل اب پڑھنا سننا چاہیں تو سیٹ کیسٹوں کے آپ لے لیں۔ تو یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں، ان پر بجائے جھگڑا کرنے کے اور ان میں جھگڑے کی باتیں کرنے کی بجائے فقط پیار کی باتیں کریں، بلایا کریں لوگوں کو، آؤ سب پیار کی باتیں کریں، آؤ دلدار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، فقط یار کی باتیں کریں، اور صرف پیار کی باتیں کرو، یار کی باتیں کرو، دلدار کی باتیں کرو، بجائے نفرتوں کی باتیں کرنے کے۔ اس سے بڑی برکتیں ہوں گی، اس سے انشاءاللہ روح کی کلیاں کھل جائیں گی۔ اور محفل میلاد، یہ مہینہ میلاد النبی کا ہے، میں منہاج القرآن کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ جتنے دن مہینے کے رہ گئے اور اگلا مہینہ، ایک رات خالی نہ جائے، گھر گھر حضور کی محفل کی دھوم مچا دو، گھر گھر حضور کی محفل کی دھوم مچا دو۔ جو شخص جس گلی جائے، جس کوچے جائے، جدھر جائے، آقا کے ذکر کے چرچے ہوں، آقا کے حسن کی باتیں ہوں، حضور کی زلف کی باتیں ہوں، زلف و رخسار کی باتیں ہوں، حضور کے پیار کی باتیں ہوں، نعتوں کی دھوم ہو،
صلاۃ و سلام کی دھوم ہو، محفل میلاد کی دھوم ہو، محفل نعت کی دھوم ہو، تاکہ فضائیں صدائیں حضور کے ذکر سے گونج اٹھیں۔ بس یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ جب یہ مہینہ آئے تو آپ دیوانے نظر آئیں، خوشی سے دیوانے نظر آئیں، مستانے نظر آئیں، پاگل نظر آئیں، بس خوشی سے ہوش اڑ جائیں، فقط محبوب یاد ہو، باقی سب کچھ بھول جائیں۔ یہ پیغام ہے منہاج القرآن کا۔ میلاد النبی میں حضور کی امت کے نام منہاج القرآن کا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کا حافظ و نافذ، وما علینا الا البلاغ۔